شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے جس پر ہم مل کر غور کریں گے وہ ہے مٹیریل، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جو نور ہے، خدا روح ہے، اور اس نے پہلی دفعہ مٹیریل کو استعمال کیا جس کو اس نے اپنا ہاتھ لگایا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا اور ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں پہلے دن میں کیا کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن اور چھٹے دن کے بارے میں پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 6 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مرکزی آیت ہے وہ 7ویں ہے، وہاں پر لکھا ہے خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ انسان جیتی جان ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قادر مطلق خدا نے جو روح ہے اور جو بالکل مٹیریل سے الگ ہے، اس نے مٹیریل کو چھوا، کیونکہ ایمان جو ہے جب خدا نے کہا او ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں، تو وہ ایک خیال تھا، ایک تخیل تھا، ایک منصوبہ تھا، ایک پلاننگ تھی، اور وہ پلاننگ ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پورا کیا گیا، اور وہ خیال، وہ ایمان اور ہم بنائیں، اس ایمان کی جو تسلی ہے وہ عمل میں ظاہر ہوتی ہے، اور عمل جو ہے وہ مٹیریل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عمل ہوا میں عمل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب پلاننگ کی جاتی ہے تو سب کچھ خیال میں ہوتا ہے۔ میرا کام رہا ہے، میں آرکیٹیکٹ تھا، اور جب میں ڈیزائن کرتا تھا تو پوری بلڈنگز، پوری مشینری، وہ سب چیزیں، وہ پل، وہ گھر، وہ سب دروازے، کھڑکیاں سمیت سب کچھ ادھر تھا۔ وہ ایک خیال تھا، وہ ایک تصویر تھی، تصور تھا، لیکن اس تصور کو عمل میں لانے کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے۔ جو کچھ خدا کے تخیل میں تھا، جو کچھ خدا کے منصوبے میں تھا، جو کچھ خدا کے خیال میں تھا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے مٹی لی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے مٹیریل کو چھوا، اور اس زمین کی مٹی سے اس نے انسان بنایا، اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے جب انسان کو بنا دیا تو بہت سارے میں نے خادموں کو دیکھا ہے، بہت سارے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور جو خدمت میں ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں کسی پانی پر یا تیل پر یا کسی چیز پر، تو ایک دم سے کہا جاتا ہے یہ خدا کے کلام کے الٹ ہے۔ ایک دم سے کسی کو اس طرح کہہ دینا یہ خدا کے کلام کی سچائی میں نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کو اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں تو ہزارہا دفعہ ایسی چیزیں ظاہر کی گئی ہیں کہ جب خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ جو تخیلی باتیں ہیں وہ روح کی باتیں ہیں، اور روح جو ہے ہمیشہ ظاہر کرتا ہے، تو وہ جب اپنے کام کو، اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے تو وہ عملی طور پر مٹیریل کو استعمال کرتا ہے، جس کے بارے میں میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 5ویں باب کی 4 آیت میں، تو وہاں پر ایک حوض کا ذکر ہے، بیت حسدہ کا حوض۔ تو جب بیت حسدہ کے حوض پر بہت سارے بیمار بیٹھے رہتے تھے اس امید سے کہ خدا ہمیں شفا دے گا، اور خدا کس طرح شفا دیتا ہے؟ ایک دم فرشتہ آ کے وہ بیماروں کو چھو سکتا تھا، وہ ٹچ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک مٹیریل، ایک حوض تھا جس حوض میں مٹیریل تھا، جس حوض میں وہ پانی تھا، اور وہ پانی کو ہلاتا تھا، اور اس کے پانی کے ہلنے سے جو بیمار اس میں چلا جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا۔
اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن میں اس پر نہیں آنا چاہتا. میں صرف یہ، اس نے اس مٹیریل کو استعمال کیا اور بیماروں نے شفا پائی. پھر ہم اور آگے دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. یہ یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے. یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. یہ کہہ کر زمین پر تھوکا اور اس کے تھوک سے اس نے جو مٹی سانی وہ اندھے کی آنکھوں پر لگائی. اس نے پہلے وہ جو اس کی پاور ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس نے وہ ظاہر کی کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں نور دے سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، مکاشفہ میں دیکھتے ہیں اور یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، تو جب یسوع مسیح کا تعارف ہے تو اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے. پہلے اس بات کو جاننا ہے کہ کیا مجھے بلایا گیا ہے، مسح کیا گیا ہے اس کام کے لیے. جیسے مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، پھر اس نے مٹی سانی. خدا نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے فرشتوں کو کہا او ہم انسان کو بنائیں، اور پھر اس نے مٹی لی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت حسدہ کے حوض پر بہت سارے بیمار ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ فرشتہ آئے گا. پھر فرشتہ آیا اور پانی ہلا. ہاں آج جتنے بھی خادم اس دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ان سچائیوں سے واقف ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ وہ واقف نہیں ہے، وہ واقف ہیں، لیکن مٹیریل کو استعمال کرنے کے لیے پہلے اس بات کا پورے طور پر ہمیں اس بات کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور تسلی ہونی چاہیے کہ کیا میں بلایا گیا ہوں خداوند کی بلاہٹ سے. اس نے مجھے بلایا ہے کہ میں نے تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے اور میں تجھے حکم دیتا ہوں جا، جو جس کو چھو دے گا وہ بیمار شفا پائے گا، جا جو کرے گا وہ ہوگا، جو چاہے گا وہ ہوگا، جو کہو گے وہ بن جائے گا. یہ پہلے اپنی بلاہٹ کو، اپنے اس بات کو جانا ضروری ہے، کیونکہ اس بلاہٹ کو پہچاننے کے لیے 5 اصول ہیں. پہلی بات ہے حالات کو دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ اس طور پہ تھے کہ میں خدا کی خدمت کروں، اور پھر خواہش ہے میرے اندر. جیسے خواہش ساؤل کے اندر خواہش تھی کہ وہ کچھ کرے، وہ خدا کی غیرت میں مسیحوں کو مار رہا تھا، تو خدا کو اس بات کا علم تھا جس وجہ سے اس نے اس کو کہا اب اس کی خواہش ہے خدا کو عزت دی جائے، تو اب میں اس کے سامنے آؤں گا کہ خدا ہے کون. اس لیے اس نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. یہ اس کی خواہش پر، حالات پر اور خواہش پر یہ مہر ہو گئی. اور اس کے بعد خدا کا کلام. تیسری بات خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ 2 دھاری تیز تلوار ہے. جب خدا کا کلام کہتا ہے، جب خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم پرکھتے ہیں تو اپنی بلاہٹ کو پہچان سکتے ہیں. پھر خدا کے لوگ کہیں ہاں بیٹا تو خدا تجھے بلاتا ہے. جیسے سیمول کو آواز آئی اور اس نے کہا خداوند فرما میں تیری آواز کو سنتا ہوں. آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے خداوند سن، میں کہتا ہوں خداوند سن، میں کہتا ہوں اس کو شفا دے، خداوند سن، میں کہتا ہوں یہ ہو جائے، خداوند سن. یہ نہیں کہتے خداوند کہہ میں سنتا ہوں. یہ بلاہٹ کی بات ہے. سیموئل نے اس بات کے لیے کہا خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے. آج شفا کا دروازہ بن گئے ہیں، آج شفا کا بیگ ہمارے پاس ہے، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں خداوند سن، میں چاہتا ہوں اس کو شفا ملے. نہیں، پہلے بلاہٹ کو پہچانے. اس کے بعد جو 5ویں بات ہے وہ ہے خاندان. خاندان اس بات کے لیے تیار ہو، خاندان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ اس کو الگ کیا جائے. سیموئل کو ہنا نے الگ کیا، موسیٰ کو الگ کیا گیا، مسیح بھی الگ تھا. اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے، یرمیہ کو ہم دیکھیں، سیمسن کو ہم دیکھیں، جتنے ان کو خاندان کی طرف سے سپورٹ ملی، خاندان نے اس کو سنبھالا. اگر خاندان خلاف ہے اور خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا اور کوئی خواہش دل میں نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں نہیں اب میں
میں نے ہاتھ رکھا دعا میں نے کی، میں نے یہ کیا یہ ہو گیا، میں نے وہ کیا وہ ہو گیا۔ اس طرح کرنے سے خدا کے کلام کا جو اثر ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے خدا کے نام کی عزت نہیں ہوتی۔ اس طرح کرنے سے مٹیریل تو دیکھا جاتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ خدا ہمیشہ مٹیریل کو استعمال کرتا ہے۔ خدا نے ہمیشہ مٹیریل کو استعمال کیا۔ پانی کو میں بنایا، روٹیاں لیں اور ان پر برکت دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا بغیر روٹیوں کے کہا جائے اچھا ٹھیک ہے جاؤ سب اسودہ ہو گئے، جاؤ سب سیر ہو گئے۔ نہیں، ضرورت ہے۔ لیکن مسیح خدا نے، ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں، اس کا وہ عمل دیکھتے ہیں کہ اس نے روٹی لی اور شکر کی، شکر کر کے توڑی، وہ مٹیریل لیا، اس بات کے بارے میں کہا۔ اور اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو ہمیشہ پریکٹس میں لائیں، مٹیریل کو لیں، استعمال کریں، لیکن اس مٹیریل کے بارے میں پوری تسلی ہو کہ میں یہ مٹیریل اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یا میں خداوند یسوع کو جلال دینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یا خداوند یسوع نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا ہے، بلایا ہے، اور پھر جیسا کلام مقدس مل کر جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا، جو باندھو گے باندھا جائے گا، جو کھولو گے کھولا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 7 دن دعا کرو، ہفتہ دعا کرو، خدا کو قائل کرو، خدا کو مجبور کرو۔ نہیں، خدا کبھی مجبور نہیں ہوتا، خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ صرف اس وقت خدا کا ہم کام کر سکتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اگر اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے بلایا ان کو اس نے مقرر کیا اور ان کو کہا جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ اور پھل اسی وقت قائم رہتا ہے جب ہم اس کے ساتھ لگے رہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور ہم سب کو اپنے کلام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو۔